اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا من ذکرہ شرف للذاکرین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سید العرب والعجم جسمہ مقدس معطر مقدم نور الہدا مصباح الظلم شفیع الامم صاحب الجود والکرم مولانا ابو القاسم محمد حبیب علیہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین والشفیع المذنبین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما تشاءون الا ان یشاء اللہ صراط المستقیم. ایک مکمل مجلس ہو چکی ہے، جمعہ کا دن ہے اور بازو کی بستی میں نماز جمعہ ہوتی ہے، یہاں نہیں ہوتی ہے جیسا مجھے بتایا گیا، مگر 12:02 شاید یہاں پہ اذان کا وقت ہے. آپ نے فضائل بھی سن لیا ہے، مسائل بھی سن لیا ہے. مرحوم کی سیوم کی مجلس ہے. آپ جانتے ہیں کہ سیوم کی مجلس میں بہت کم الفاظ میں بہت زیادہ باتیں کی جاتی ہیں. 40ویں کی مجلس میں آپ خطیب کو فراغت اور تفصیل کے ساتھ سنتے ہیں. دہیاور میں ہماری کی تقریر ہے اور بھی کنی جگہوں پر مذہبی پروگرام چل رہے ہیں. مجلس حسین عبادتوں کو بڑھاتی ہے، عبادتوں کو روکتی نہیں ہے. میں فرش اعضاء پہ آپ کے ذہنوں کو آمادہ کرتا ہوں تاکہ اذان دنیا کو اگر کم سنائی دے تو آپ کو زیادہ سنائی دے، تاکہ دنیا اگر حی علی خیر العمل کی آواز کو دبا رہی ہو تو آپ حی علی خیر العمل کی آواز کو اٹھا رہے ہیں. مجھے لگتا ہے یہ غم کا موقع ہے اس ایک گھر کے لیے کہ جس کا چلانے والا، جس کا سنبھالنے والا، جس کا رکھ رکھاؤ رکھنے والا، جس کی رونق کو برقرار رکھنے والا جا چکا ہے. تکلیف کا موقع ہے ان بچوں کے لیے جن کا سایہ اس وقت موجود نہیں ہے. عزیزان بے شک کہتے ہیں، چچا بے شک کہتا ہے کہ میں باپ کی جگہ ہوں، ماموں بے شک کہتا ہے میں باپ کی جگہ ہوں، پر آپ تو جانتے ہیں نا کوئی باپ کی جگہ نہیں لے پاتا، کوئی باپ کی جگہ نہیں لے پاتا. اور اگر اسے سمجھنا ہے تو آپ سکینہ کی بارگاہ میں چلے چلیے، آپ کو احساس ہوگا، نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی. بابا میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی. بڑے آرام سے میں آپ کو اس لیے مسائل پہ لے کے آ گیا ہوں کہ مجلس 1 گھنٹہ بھی پڑھی جا سکتی ہے، لیکن معاد مجلس یعنی جس کا ثواب مرحوم کو جانا ہے وہ انہی آنسوؤں کا ثواب ہے. آپ کو پتہ ہے دنیا میں کوئی ایسی عبادت نہیں ہے جو اشک عزا کا مقابلہ کر سکے. دنیا میں کوئی عبادت ایسی نہیں ہے جو اشک عزا کا مقابلہ کر سکے. یہ آپ پہ واجب نہیں ہے، یہ زہرا کی امید ہے آپ سے کہ جب تمہارے سامنے میرے علی اکبر کا مصائب پڑھا جائے تو دوسروں کی طرح چہرہ بنا کے نہ کھڑے رہا کرو، بلکہ رو کے دکھایا کرو کہ زہرا ہم تیرے اپنے ہیں. جزاکم اللہ. خدا تمہیں کوئی غم نہ دے. وَيَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَكُمْ فَأَفُوزُ مَعَكُمْ فَوْزًا عَظِيمًا. میرے مولا کاش ہم کربلا میں موجود ہوتے، ہم اپنی جان قربان کرتے. جزاکم اللہ. چلو میں تمہیں مدینے لے کے چلتا ہوں. 28 رجب حسین مدینے سے نکلے، 28 رجب حسین مدینے سے نکلے. حسین 2 محرم کربلا پہنچ گئے. حسین پہ پانی بند ہوا، وہ لوگ خیمے ہٹائے گئے، وہ لوگ شہیدوں کے شہادت کا سلسلہ شروع ہو گیا. کوئی جاتا واپس نہ آتا، کوئی جاتا واپس نہ آتا. 4 سال کی بیٹی سے حسین کہتے ہیں سکینہ خدا حافظ.
جزاکم اللہ. سوچو تو صحیح، جب حسین نے کہا ہوگا سکینہ خدا حافظ، بیٹی کو اتنی تو سمجھ ہے نا، جو صبح سے گیا واپس نہیں آیا ہے، بھیا گیا واپس نہیں آیا، قاسم گئے واپس نہیں آئے، جو گیا واپس نہیں آیا. سکینہ بس ایک جملہ فرما دی، بابا کس کے سہارے چھوڑے جاتے ہو؟ جزاکم اللہ جزاکم اللہ. یعنی سکینہ کہنا چاہتی تھی ہمیں وطن کون واپس لے جائے گا. جزاکم اللہ. خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے دور دور تک سر ہے. تم سے بس 2 جملے مصائب کے پڑھ کے اور مجلس تمام کر دینا ہے. تمہیں معلوم ہے جب شہادت ہو چکی ہے، جب سب قربان ہو چکے ہیں، سید سجاد نے شام غریباں سر سجدہ خالق میں رکھا تو 11 محرم کی صبح کو اٹھایا. جزاکم اللہ. بولو سید سجاد نے سر سجدہ خالق سے اٹھایا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنا دی گئیں، پاؤں میں بیڑیاں. سب کو اب سادات ہونا، سنو جملہ، سب کو اونٹوں پہ سوار کیا گیا، سکینہ کو اونٹ پہ باندھا گیا. سب کو اونٹوں پہ سوار کیا گیا، سکینہ کو اونٹ پہ باندھا گیا. سب کے اونٹ چلا کرتے تھے، سکینہ کا اونٹ دوڑا کرتا تھا. سب کا اونٹ صحت کے ساتھ تھا، سکینہ کا اونٹ پاگل اونٹوں میں سے تھا. میں تمہیں کیسے بتاؤں، یہ 3 بار جو گرنے کی روایت ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ بچی گر جاتی تھی، اونٹ دوڑتا رہتا تھا. جزاکم اللہ جزاکم اللہ. بولو زینب نے سکینہ کو ڈھونڈنا شروع کیا. جب دور دور تک سکینہ نہیں دکھائی دی، زینب چلتی رہی، دیکھا ایک بی بی کی گود میں ایک بچی بیٹھی ہے. نزدیک پہنچ کے سکینہ کو اٹھایا. اب میں تمہیں کیسے بتاؤں، میں تمہیں کیسے سمجھاؤں، سیدہ اپنی پسلی سنبھالے. جزاکم اللہ جزاکم اللہ. سارے قافلے میں ساتھ ہے. میں نے سید سجاد کو ایک چیز ڈھونڈتے ہوئے کربلا کے بعد دیکھا، چھوٹے سے سائے کی جگہ ڈھونڈتے ہوئے دیکھا. خدا کی قسم میں نے سجاد کو کنواں ڈھونڈتے نہیں دیکھا، میں نے سجاد کو تالاب ڈھونڈتے نہیں دیکھا، میں نے سجاد کو نہر ڈھونڈتے نہیں دیکھا، میں نے سجاد کو سائے کی جگہ ڈھونڈتے ہوئے دیکھا. ابھی اس بار اربعین میں گیا تھا، میں نے وہاں پڑھا گورنمنٹ نے قاعدہ نکالا تھا کہ زوار رات کو چلا کریں، اس لیے کہ دن میں گرمی بہت زیادہ ہے، 52 سے 55 ڈگری کی گرمی ہے. میں نے سوچا کاش کوئی سجاد کے لیے بھی یہ سوچ لیتا. جزاکم اللہ. آپ کی صدائے گریہ بلند ہو گئی. کاش کوئی سید سجاد کے لیے بھی سوچ لیتا. کتنی گرمیاں تھیں، اتنی گرمی تھی اس زمین پہ، اتنی گرمی کہ اگر چنا ڈال دیا جائے، گیہوں ڈال دیا جائے تو تھوڑی دیر میں بھن جاتا. ایسی زمین پر سجاد کیسے چل رہے ہوں گے، وہ بھی ایسی حالت میں جب باقر کی پنڈلی سجاد کی پنڈلی سے باندھی ہوئی ہے. جزاکم اللہ. خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے. بولو 1 سال میں تمہیں کیسے بتاؤں. بولو سید سجاد نے ایک جگہ جب سایہ نہیں دکھا، اونٹ کی پیٹھ سے جو سایہ بنتا ہے نا، اس سائے کے پاس مٹی کا ٹکڑا رکھ کے سکینہ سے فرماتے بہن تھوڑی دیر کے لیے سو جا، تھوڑی دیر کے لیے آرام کر لے. جناب سکینہ پہلے سوتی ہیں، پہلے دائیں کروٹ پھر بائیں کروٹ، اٹھ کے کہتی ہے بھیا کان کے زخم سونے نہیں دے. جزاکم اللہ جزاکم اللہ. بس آخری جملہ مصائب کا پڑھ رہا ہوں اور مجلس تمام ہے. انشاءاللہ پھر کبھی حاضر ہوا تو مجھ سے مجلس سن لینا. بڑا اہم جملہ ہے.
1 سال کی مدت زندان کی مشقت، تکلیفیں، سب کچھ کے بعد زینب واپس کربلا داخل ہو رہی ہے. پتہ ہے کیا کہتی ہے؟ جناب زینب فرماتی ہیں بھیا، اے بھیا، چادر دے کے دین بچایا، خیموں سے سجاد بچایا، مگر تیری سکینہ کو نہیں بچا پائی. تیری زینب تیری سکینہ کو چھوڑ کے آئی ہے. جزاکم اللہ. وہ لوگ قافلہ مدینے آ گیا. اب جملے سننا، اسی پہ مجلس تمام ہے. تاریخ کہتی ہے ایک دن عبداللہ امام زین العابدین سے کہتے ہیں میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، ہو سکے تو اپنی پھوپھی کو بھیج دیجئے. جناب زینب اپنے گھر آئیں. جناب زینب جب گھر آئیں نا تو دیواروں پہ ننھی ننھی عبائیں ٹنگی ہوئی تھی نا، انہیں دیکھ کے انہوں محمد کو یاد کر کے ماتم شروع کیا. ادھر عبداللہ گھر میں داخل ہوئے. جیسے ہی عبداللہ نے دیکھا ایک بی بی ماتم کنا ہے، فرماتے ہیں بی بی اگر ہو سکے تو آپ مولا سید سجاد کے پاس جائیں، امام وقت ہے، میرا گھر پہلے سے ماتم کدا بنا ہے. زینب نے نقاب اٹھایا. عبداللہ اپنی زینب کو نہیں پہچانا. اسی سجاد نے یہاں بھیجا ہے. نہ جانے عبداللہ نے کیا دیکھا، غش کھا کے گر پڑے. زینب پوچھتی ہے عبداللہ انہوں محمد یاد آئے کیا؟ کہا نہیں شہزادی، انہوں محمد یاد نہیں آئے، بس اتنا بتا دے تیرے بازوؤں میں نشان کیسے. جزاکم اللہ، جزاکم. بس آخری جملہ. زینب کو کچھ یاد آیا. ایک دن سید سجاد زینب سے ملنے اپنی پھوپھی کے گھر آئے. زینب کو کچھ یاد آیا، اپنے حجرے میں گئی، ایک گٹھری اٹھائی، لے کے آئی. گٹھری کھولی، جلی ہوئی مسند نکالی. مسند حسین کی تھی. سجاد کو بٹھا کے کہا لال میں نے تجھے کبھی پرسہ نہیں دیا. اے میرے لال، تجھے تیرے بابا کا پرسہ، تجھے تیرے چچا کا پرسہ. سجاد کھڑے ہو گئے. پھوپھی اماں آپ بیٹھ جائیے. زینب بیٹھی. اے پھوپھی، تجھے تیرے ماجائے حسین کا پرسہ، تجھے تیرے غازی کا پرسہ، ارے تجھے تیرے علی اکبر کا پرسہ. ہائے کربلا، لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا وینقلب ینقلب. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہم ارزقنا ایمانا صادقا ولسانا ذاکرا وعلما نافعا وولدا صالحا وعملا متقبلا وتوبة نصوحا. وصلی اللہ علی محمد وآلہ طیبین الطاہرین بفضلک ورحمتک یا ارحم الراحمین. ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ مبارک اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم رونق حسین ابن علی حسین کے رکن کو علی وسیع کے رکن کو حساب